اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا عبادت کا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالی، یہ جمعے کا دن کس امت کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہے۔ جمعے کی برکت کی وجہ سے ان کی شکلیں بگاڑی نہیں جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ ادا کرتا ہے، اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب تمہیں بلایا جائے، للصلاۃ، نماز کی طرف، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پس تم دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب جمعہ کی نماز ہوتی تھی، جامع مسجد کے باہر اپنا سامان وغیرہ رکھ دیتے تھے، لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے تھے، لیکن جمعہ کے دن ان کا دھیان کم ہوتا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے بعد تک، یعنی جب نماز مکمل کر لو تو اس وقت تک جو ہے تم اپنا خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، کوئی دنیاوی معاملات نہ کرو، بلکہ تم اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی نماز کی طرف مشغول ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز مکمل کر چکو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو، کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کے ذکر کی کثرت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد کے اندر پہلی گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اونٹ ذبح کرنے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو دوسری گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک گائے ذبح کر کے اس کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مینڈھا اللہ کی راہ میں ذبح کر کے اس کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح جو چوتھی گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب کوئی پانچویں گھڑی میں شامل ہوتا ہے مسجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے، پانچویں گھڑی میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مرغی کے انڈے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اپنے کاغذ اور قلم روک دیتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو خطبہ کے دوران آتا ہے اس کے لیے صرف نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ جو ہے غرباء کے لیے حج کا دن ہے، مساکین کے لیے حج کا دن ہے، تو اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ناظرین کرام، اس جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب جمعہ کا دن آتا اور سورج غروب ہونے لگتا اور آپ حضرت فضہ اپنی خادمہ کو فرماتی کہ اے فضہ، جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت مجھے بتانا، وہ آپ کو بتاتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دعا کیا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب دو خطبوں کے درمیان امام خاموش ہوتا ہے اس وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، انسان جو بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اس وقت جب امام ایک خطبہ دے کر دوسرے خطبے کے لیے خاموش ہوتا ہے تو اس وقت بعض ہمارے بھائی جو ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، زبان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت حکم ہے، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے کہ تم کیا کرو کہ اپنے دل کے اندر دعا کرو، ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤ اور زبان سے بھی کوئی کلمات نہ کہو دعائیہ، بلکہ دل کے اندر، خیالات کے اندر، دل کے اندر جو بھی دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا۔